اپنی طلب اور اپنی مراد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی دوستی کے اس مقام پر اللہ کی طرف میں آگے بڑھتے ہیں، اور اس سفر کے اندر میں ان کو اس دنیا کے اعتبار سے ساری قربانیوں کو دینا پڑتا ہے۔ وہ نفس کو مار چکے ہوتے ہیں، خواہشات کا گلا کھول چکے ہوتے ہیں، وہ تمناؤں کا قتل کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اس منزل کے پانے کے لیے رب کی بارگاہ کی قبولیت کے لیے اولیاء خالی کہ لوگ اولیاء کہہ دیں اور یہ ولی بن جائے یا اپنے کو ولی سمجھ لے، یہ نہیں ہے ولایت۔ ولایت تو رب کے بارگاہ کی ہوتی ہے، اور اس کے سفر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے قلب کے اندر میں صرف رب ہوتا ہے، باقی کچھ سب نہیں ہوتا۔ یہ سفر معرفت ہے، راہ طریقت کا یہ سفر ہے۔ بالحوث پاؤں نہ رکھیے اس راہ میں، یہ رہ گزر عام نہیں ہے۔ یہاں پر تو پہلے ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا پڑتا ہے، اور ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنا پڑتا ہے، اور ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھ سے جلانا پڑتا ہے، اور ہر چیز کو بالارادہ اور بالتمنا نہیں بلکہ بالخواہش قربان کرنا پڑتا ہے۔ ولایت کا راستہ، اللہ کی دوستی کا راستہ، وہ رب اور یہ بندہ، اور رب کا اور بندے کے ساتھ میں دوستی کی کوئی مناسبت ہے؟ کوئی بڑے عمر کا سمجھدار آدمی ہے، کلکٹر ہے، آپ ایک بچے کو لے آ گا، صاحب اس کو اپنا دوست بنا لو، تو کیا بولے گا؟ توہین سمجھے گا نا، توہین سمجھے گا نہیں۔ اس لیے ولایت یہ کھیل و تماشا نہیں ہے، اس لیے ولایت کو پہلے سمجھنا پڑے گا۔ ہے کیا ہے ولایت کا راستہ؟ یہ کوئی اعزازی اور اوپر کی ڈگری نہیں ہے، یہ کوئی اوپر کے اوپر اور جھکوں کی چیزیں نہیں ہیں، یہ مخلوق میں تقسیم ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ولایت اور راس رب کی بارگاہ سے ملتی ہے اپنے بندے کو، اپنی دوستی۔ اور کس کو ملتی ہے؟ کس کو ملتی ہے؟ اس کے سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ جن کو ملتی ہے وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں پردوں میں ڈال ڈال کر، اور امتحان ان کا کس بات کا لیا جاتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ، مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، بچوں کو آسان ہو جائے گا۔ انبیائی بچی کا نکاح اگر کسی بچے کے ساتھ میں کرنے کا ہے تو پورا خاندان تو دیکھے گا، لیکن بچے سے چھپائیں گے نا، جس کو پردے میں رکھو، اس کو پردے میں رکھو، چھپاؤ۔ شریعت کا اصول نہیں ہے، جب نسبت پکی ہو جائے اور یقین ہو جائے تو ایک نظر کے بتا لینے کی شریعت نے اجازت دی، بہت سے فتنوں سے بچانے کے لیے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن چھپایا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے، حکمتیں ہوتی ہے۔ اور جب اس قابل ہو کر ایجاب و قبول ہو جائے، اس کے بعد چھپانا جرم ہو جائے گا۔ اعلان اس کو ان کی ملاقات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ اس لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ بھائی عقد ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، ٹھیک ہے چلو دلہن و دلہا، کوئی دعوت ووت شرعی اعتبار سے کوئی جواز نہیں ہے۔ اب ماحول کے اعتبار سے اگر ضیافت اگر ہو رہی ہے تو اس کا انکار بھی نہیں کرنا۔ اسلام کے اندر اتنی تنگ نظری بھی نہیں ہے، ہم وہ بھی نہیں ہیں روکے سوکھے آدمی کہ عقد کی دعوتوں کو لازم کر کے کر رہے تو جرم ہے، زیادتی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی دلہن والا ہے، اگر وہ اپنی رغبت اور خوشی کے ساتھ اپنی بیٹی کو، ورنہ کیا معاملہ ہوگا؟ اس کی تو ناک کٹ جائے گی معاشرے کے اندر۔ کیا اسی کیسی طرح شادی کرا ہوئی، بچے کی شادی کیا حق کا، اور پھر 10 آدمی 50 آدمی کو کھلانے کی بھی تیری اہمیت نہیں، ذلت اٹھانی پڑے گی نا اس کو۔ اب یہاں پر تو گنجائش نکل جائے گی، لیکن شریعت نے اور دو جہاں کے مالک کے طریقے نے نکاح کے معاملے کے اندر میں تو کوئی اہتمام اور اعلان یا اس طریقے سے کوئی دعوت کا اور خوشیوں کے اظہار کا، خوشیوں کے منانے کا عنوان نہیں کیا۔ لیکن جب ایجاب و قبول ہو جائے تو اس کے بعد میں جب دونوں روبرو جب ہو جائے تب شریعت کا حکم بھی کیا ہوگا کہ ولیمہ کرو، ولیمہ واجب ہے، ولیمہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ تخلیے میں دونوں کی ملاقات ہو چکی ہے، اب رشتہ زوجیت مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے اظہار کے لیے دعوت کرو، خوشیاں مناؤ۔ ولیمے کے لیے شریعت کا حکم ہے کیوں کہ اب اعلان ضروری ہے، خوشیوں کا منانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے راہ طریقت کا معاملہ ہے، ایک بندہ سچی قلب کے ساتھ میں جب راہ طریقت کے اوپر چلنے والے ہوں تو راہ طریقت کے مسافرین اس معاملے کو بار بار چیک کرتے جا رہے ہیں اپنے معاملات کے اندر میں
کہ وہاں پر راہ طریقت میں ذات حق ہی اصل منزل ہوتی ہے. ذات حق اللہ کو پانا. والذین جاہدوا فینا، مجھے پانے کے لیے جو مجاہدہ کرے، لنہدینہم سبلنا، پھر اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کو اپنے تک پہنچا لیتا ہوں، اپنے تک پہنچا لیتا ہوں. لیکن مجاہدہ شرط ہے. وہ پھر مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ پتھر کھودنا، پہاڑ کھودنا یا جہاد کرنا، یہ مجاہدہ. مجاہدے بنائے ہوئے مجاہدے کیا ہے؟ سچی طلب کے ساتھ میں رب کی راہ میں جو چیز بھی درمیان میں آئے اس کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے ارادے سے، اپنی تمناؤں سے برباد کرنا نہیں. جہاں رب کا مقام ہے وہاں پر کوئی اور نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے راہ طریقت جو عین قرآن و حدیث ہے. راہ طریقت آج تو شریعت کے صحیح شریعت کا سمجھنا مشکل ہو گیا، کیونکہ شریعت پر چھاپ لگ گئی ہے جماعت اور مسلکوں کی، اپنے اپنے سمجھ کی اور اپنے اپنے ارادوں کی اور اپنے اپنی تصنیف و تعریفوں کی. شریعت صحیح شریعت کیا ہے سمجھنا مشکل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں امت پر کرم فرما کر امت کو وہ دین اور وہ شریعت عطا فرمائے جو اپنے محبوب کے نارین پاک سے صحابہ کرام کو ملی تھی، تابعین اور تبع تابعین کو ملی تھی. اور شریعت کے معاملات کے اندر میں صحیح شریعت کے نظام کو سمجھنا بھی مشکل ہے نا، کیونکہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہی شریعت، یہی شریعت، یہی شریعت، یہی شریعت. الجھن پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اب ان معاملات میں شریعت کا حکم یہ ہے. شریعت کا حکم کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم میرے پانے کے ارادے کے ساتھ والذین جاہدوا، جہد اختیار کرو، مجاہدہ اختیار کرو. کائی کے لیے؟ اب عام طور پہ جو مسجدوں میں سنایا جاتا ہے وہ تفسیر اس کا حق ادا نہیں کرتی. حضور پیران پیر غوث اعظم اور غریب نواز اور عارفین چونکہ قرآن مجید کے اندر میں ان کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو ان کے پاس وہ آپشن رہتے ہیں کہ صاحب قرآن کی بارگاہ سے معلوم کر لیتے ہیں، یا کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے تو رب سے بھی ان کو معلوم کرنے کے وہ آپشنز ان کے پاس ہوتے ہیں. اس لیے حق قرآن اور حق دین تو اصل میں تو اولیاء کے پاس ہی ہوتا ہے، اور جو خوش قسمتی سے ان اولیاء کے نظاموں کے ساتھ میں جڑ جاتے ہیں. اور جڑنے کا مطلب بھی جو مقاصد غیر، دنیاوی اغراض اور نیمو پانی کی نسبت پر یا کوئی اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اگر جڑ رہے ہیں تو ان کے پاس جڑنے اور شمار نہیں ہوتا. ان کے پاس وہ لوگ بھکاری ہے، خیرات دے کے بھیج دیں گے. بھکاری کو آپ وارث تھوڑی بنائیں گے. وارث کس کو بناتے ہیں؟ جو واقعتاً وارث ہو یا کم از کم اہل ہو. ان اولیاء کے پاس بھی رہا کہ آنے والوں کی منتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے. وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پر رکھا ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان میں اولیاء واسطہ ہوتے ہیں، واسطہ ہوتے ہیں. اور اس واسطے کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے رکھا ہے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان میں، کہ بندوں کی بات رب تک پہنچائے اور رب کو بندوں کے لیے خوشامدی کر کے بندوں کے مفاد کے لیے تیار کرے. یہ کام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اولیاء کے حوالے اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اس لیے اتنی بڑی بات اگر میں کہہ دوں تو پھر کتنے دلائل کی ضرورت ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی، حالانکہ نبی اور رسول کون ہوتے ہیں؟ اس زمانے میں اللہ کے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ بندے کا نام رسول ہوتا ہے اور نبی ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ قانون بتا دیا کہ میرے اور بندوں کے معاملات کے درمیان میں تم تو قانون بتانے والے ہو، نبی اور رسول، تم قانون اور دفعات بتانے والے ہو، دین کو قائم کرنے والے ہو، میری شریعت کو پہنچانے والے ہو. لیکن میں بندے مجھے منائیں اور میں بندوں کی مانوں، یہ آپشن تو میں نے صرف اپنے اولیاء کو عطا کیا ہوں. نبیوں کے زمانے میں ام سابقہ کے اندر میں، ام سابقہ کی بات کر رہا ہوں اور قرآن پاک کے مطابق کی بات عرض کر رہا ہوں. یہ آپشن شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، صبح قیامت تک بندوں کے معاملات کو رب کے پاس میں پہنچانا اور رب کو بندوں کے لیے منانا، یہ صرف اور صرف کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کے حوالے کیا ہے. پھر نبی اور پیغمبر
وہ تو اللہ کے قانون کے بتانے والے ہوتے ہیں، شریعت کو نافذ کرانے والے ہوتے ہیں، شریعت کو زندہ کرنے والے ہوتے ہیں، حدود کے قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا کام جو ہوتا ہے نا، شریعت کی حفاظت اور شریعت کو زندہ کرنا ہے۔ اولیاء کا کام، اچھا اگر اس کام کو بھی اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ کام کیا نبی اور رسول نہیں کرتے تھے کہ اولیاء جو کریں، اب اس زمانے کے اندر بدنصیبی سے بہت زیادہ چھاپ چڑھ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اب ماحول کے یہ بادل چھٹ رہے ہیں، اولیاء سے امت اور انسانیت قریب ہو رہی ہے، امید افزا بات ہے۔ یہ کرم ہے مولا علی کا، یہ کرم ہے نارن پاک مصطفیٰ کا کہ دیوانوں نے نارن پاک مصطفیٰ پر اپنی پیشانی کو رکھ کر منوا لیا، مولا علی کی خوشامدی کر لی کہ پھر سے اس زمانے کے اندر میں امت اس نازک موقع پر کہ اب یہ وینٹیلیٹر پر آ چکی ہے اپنی شریعت کے معاملات کے اعتبار سے۔ کیوں کہ ان کے اسلامی ملکوں کے بھی اسلام کے بھی مسائل آتے ہیں تو ان کی نظریں پارلیمنٹوں کی طرف میں جاتی ہے نا جی، ان کی نظریں اسمبلیوں کی طرف میں جاتی ہے، ان کی نظریں بین الاقوامی طاقتوں کی طرف میں جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ تو وہ اسلام کہاں ہے کہ اسلام تو وہ ہوگا کہ ساری دنیا کے الجھے ہوئے مسائل کا حل اسلام میں ہے، اسلام والے کسی اور جگہ جائے؟ وہ حقیقی اسلام کہاں ہے؟ وہ حقیقی اسلام نہیں ہے نا، کیوں کہ ڈپلیکیٹ ہے وہاں پر، ورنہ دنیا ان کے پاس میں آتی تھی، وہ دنیا کے پاس نہیں جاتے تھے۔ 59-69 اسلامی مملکتوں کے مسائل بھی ہوتے ہو تو ان کو اپنے قرآن کے اندر اپنی شریعت میں حل نہیں ملتا، اور وہ امریکہ کے دستک دیتے ہو، وائٹ ہاؤس کی چوکھٹ پر جا کر ان کے سامنے اپنے آپ کو ڈالتے ہو اور دنیا کے قانون کے سامنے سرنگو ہوتے ہو۔ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ 100 سال تک تو 100 سال سے تو یہ امت اس لعنت میں مبتلا ہے، اس لعنت میں مبتلا۔ اگر حقیقی اسلام اگر ہوتا تو پھر ان قوموں کو تو ان کی چوکھٹ پر آنا چاہیے تھا نا۔ تو ماننا پڑے گا کہ اگرچہ کہ اسلامی مملکتیں ہوں، اسلامی نظام ہو اور اسلامی جماعتیں ہوں، اسلامی تحریکیں ہوں اور اسلام کے سارے نظام ہوں، لیکن وہ نہیں ہے جو حقیقت میں ہونا چاہیے۔ جو 313 میدان بدر میں جو حقیقی دین کو لے کر پہنچے تھے تو خدا پاک نے ان کو غالب کیا تھا، ہوا تھا کہ حقیقی اسلام کا ذرہ لے کر بھی اگر کوئی کسی ملک میں اگر چلے جاتا ہو تو وہ ملک کے تابع نہیں ہوتا بلکہ ملک اس کے تابع ہو جاتا ہے، جس کی بہترین مثال میرے خواجہ خواجگان آقا جی کی ہے کہ وقت کی حکومت کے خلاف میں پورے ملک کی باطل پرست طاقتوں کے سامنے آ کر کیا فوج لائی تھی، آپ نے تحریک لائی تھی، جماعت لائی تھی، مدرسے لائے تھے اپنے ساتھ، مسجدوں کو بنوایا تھا، یا پھر کسی ملک سے امداد کو لایا تھا اور کوئی اسلامی ملک کے سامانوں سے بھر کر کوئی کشتیاں اس ملک میں آئی تھی خواجہ خواجگان کے ساتھ میں؟ تنہا ذات میرے آقا جی سلطان الہند خواجہ خواجگان اب اس کا انکار تو نہیں کر سکتا نا کوئی، لیکن رخ کو صحیح کرنے کے لیے صحیح آئینے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آئینے بھی بدل دیے گئے ہیں، آئینے کو آئینہ رکھو، آئینوں کو اگر تم کلر کا بنا دو تو نظر آئے گا چہرہ لیکن صحیح چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ آج یہ دعوے تو کیے جاتے ہیں کہ ہم بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن تم نے اس کے اوپر کوئی اور کلر کو چڑھا کر وہ آئینے کو پیش کیا ہے، تم نے کلر کا آئینہ ہو تو نظر تو آ جائے گا دھندلا چہرہ، ہاں یہ میرا چہرہ ہے، لیکن صحیح چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ صحیح چہرہ تو صحیح آئینہ ہو تو نظر آئے گا نا، اور صحیح آئینے کا نظام بارگاہ مصطفیٰ کے اندر میں پوچھو اور قرآن مجید کے اندر میں اگر پوچھو تو صحیح آئینہ تو رب العالمین جو قیامت تک کے لیے امت کے لیے دیا کہ ایک طرف میں تو قرآن ہے تو دوسری اہل بیت ہے، اہل بیت سے مراد اولیاء ہے۔ اب یہ سوچے کہ اس زمانے کے اندر ہم ولی کسی کو مانیں، اس زمانے میں بھئی تیری سمجھ تیری بصیرت اللہ تبارک و تعالیٰ تیری پہچان تجھے کروا دے، کیونکہ کوئی زمانہ اولیاء سے روئے زمین کے خالی ہو کر نہیں ہو سکتا قیامت تک، اولیاء سے خالی۔ یہ انکار ہے حدیث پاک کا اور حق کا، کیا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ تم سچوں کے ساتھ دو اور سچوں کے ساتھ رہو،
اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ آیت تو قرآن پاک کے مجید کی کسی بات کی طرف رہبری کر رہی ہے کہ ایسے لوگ بھی رہیں گے کہ جن کو پکڑ کر رب تک پہنچا جا سکتا ہے. یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ سچے لوگ رہیں گے قیامت تک کہ جن کے ساتھ تم رہو. اللہ تو دھوکہ نہیں دے سکتا نا جی. حکم تو دے دیا لیکن نیک اور سچے لوگوں کو زمین پر نہ رکھے تو نعوذ باللہ خدا پر دھوکے کا الزام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ میں تو بول تو دیا مگر ہے کہاں. پتہ یہ چلے گا کہ ان کے پانے کی سچی طلب کیوں کہ ہر چیز کے پانے کے لیے ایک طریقہ خدا نے متعین کیا ہے. اس طریقے کے مطابق میں اگر جاؤ تو وہ چیز تم کو حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی. پانی کو پانا ہے، آپ کو پانی حاصل کرنا ہے تو بورویل ہے، بولی ہے. اب اس کے بجائے کہ اللہ کو قدرت نہیں ہے کہ اوپر ہی آبشار نکلنا، قدرت ہے لیکن طریقہ تو یہی ہے کہ تجھے اگر پانی کی ضرورت ہے تو بورویل کرا اور بولی کو کھود. اسی طریقے سے اولیاء یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اور بات صحیح یہ ہے کہ جو صحیح دوست ہوتا ہے نا، دوست اس کی پہچان بھی دوسرے کو نہیں دیتا، اس لیے کہ سچے دوست کی پہچان دو تو اس سے دشمنی پیدا ہو جائے گی لوگوں کو. جو بھئی ان کو ایک دوست بناتے کیوں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ماحول اتنا پیزنیبل ہو چکا ہے. اور یہ تاریخ رہی ہے. اللہ نے جن کی دوستی کو ظاہر کیا، اللہ نے جن کی دوستی کو ظاہر کیا، اللہ کے ان دوستوں کے ساتھ میں انسانوں نے دشمنی کی. اور اسلام کی تاریخ میں تو معاملہ اور زیادہ اشد ہو گیا. یہاں پر امہ سابقہ کے اندر میں جو انبیاء تھے ان کی مخالفت تو کافر و مشرک کیے تھے، لیکن بد نصیبی سے اور ایمان والے ان انبیاء کا ساتھ دیے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں اور اولیاء انبیاء اور رسولوں کا ساتھ ایمان والوں نے دیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا من انصار اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین. کہ ان قوموں نے کیا کہا تھا کہ ہم نبی پر ایمان لائے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور ہم ان کا ساتھ دیں گے چاہے ساری دنیا مخالفت کرے. امہ سابقہ کے اندر میں نبیوں کا ساتھ دینے والے ایمان والے ہوتے تھے. کون ہوتے تھے؟ ایمان والے ہوتے تھے. اور کافر و مشرک ان کے دشمن ہوتے تھے، مخالفت کرنے والے ہوتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخ کو نبوت کو امامت میں اور ولایت میں بدل دیا ہے. تب یہاں پر اس اصول کو بھی بدل دیا کہ اس امت کی تاریخ 1500 سالہ یہ رہی ہے کہ کافر و مشرکوں نے، بے دینوں نے اولیاء سے محبت کی ہے، اور مسلمانوں نے، ان کے مسجد و محرابوں نے، اور ان کے علماء اور ان کے ظاہری دینداروں نے اولیاء کی مخالفت کی ہے. ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ یہ تاریخی حقائق کے سامنے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، انکار نہیں کر سکتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام بخاری جن کی کتاب پر آج بھی اعتماد کیا جاتا ہے، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے جب آل علی اور اولاد علی کے ساتھ اپنی محبت اور عشق کا دعویٰ کیا تو رہنے والے شاگرد یہ کہنے لگے کہ شیعہ رافضی ہے. چلو اب انہوں نے ان سے علم کو لیا لیکن ان کی ذات کو دھتکار دیا، حتیٰ کہ بخارا میں رہنا ان کا مشکل ہو گیا. لا محالہ اپنے آخری ایام کے اندر میں بخارا کو چھوڑ کر انہیں اپنی پھوپھی ذات بہن ایک دیہات کے اندر میں ایک ندی کے کنارے رہتی تھی، چھوڑ کر وہاں پر جانے کے لیے تیار ہوئے. تو اب ان لوگوں نے مکر کے ساتھ میں کہا کہ وہ آ رہے امام شاگردوں نے کیا یہ کام، اطلاع دے دی وہاں پر کہ آنے مت دو ان کو. سمرقند جا رہے تھے غالباً، نہیں ان کو بتانے دو. بولے ارے وہ امام محدثین ہے نا، امام بخاری. اچھا نامقبول تھے کیا وہ؟ اگر نامقبول تھے تو بخاری شریف آج مقبول کیسے رہتی؟ نعوذ باللہ علیہ باللہ. اور امام بخاری کون تھے معلوم ہے؟ کہ جو کسی حدیث کی سند کے حاصل کرنے کے لیے صرف اسماء و رجال اور صحابہ اور واسطوں کو نہیں، بلکہ جہاں کہیں مشکل ہو جاتی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں اس بات کو واضح کیا اور لکھا، اور حق ہے یہ کہ وضو کرتے اور اپنے اس خاص مقام پر بیٹھ جاتے اور بارگاہ مصطفیٰ کے اندر میں عاجزی کرتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ اس کی سند دیجیے کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو دو جہاں کے مالک میرے آقا آپ کو حدیث کی سند دیا کرتے تھے.
اور جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے میرے آقا کا دیدار اپنی حیات ظاہرہ کے در میں کیا ہو، کتنے مقبول بندے. لیکن کیا کیا جنہوں نے علم حاصل کیا، جو شاگرد تھے، جو اہل علم اپنے آپ کو کہتے ہیں، بخارا سے نکلے تو کم از کم یہ دو جان دو نہ کہیں گے، یہ بھی نہیں. جہاں جانا چاہ رہے ہیں وہ معلوم کیا، وہاں پر یہ کر دیے، پہلے بات پہنچا دی کہ آنے مت دو ان کو، بڑے میاں کو سکون کی زندگی گزارنے مت دو ان کو. عداوت اتنی کن کے ساتھ میں نے جو بات عرض کی نا کہ امت سابقہ کے نبیوں کی موافقت ایمان والے مسلمان کیے تھے، ماننے والے کیے تھے، مخالفت کافر و مشرک کیے تھے. لیکن ادھر ہم جب آتے ہیں تو پنجتن پاک کے ساتھ کا معاملہ ہو، کہ مولا علی کا معاملہ ہو، کہ آل علی کا معاملہ ہو، کہ غوث و خواجہ کا معاملہ ہو، کہ جنید بغدادی کا معاملہ ہو، یا صابر پاک کا معاملہ ہو، کوئی بھی اولیاء کا، کیوں کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے محبت غیروں نے، کافر و مشرکوں نے کی ہے. لیکن مسلمانوں نے اور جو اپنے آپ کو دیندار کہنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے دین کی قلعی کھل جاتی ہیں ان کے پاس میں، اس لیے اپنی قلعی کو اور اپنے اندر کے ڈپلیکیٹ پن کو نہ کھلوانے کے لیے اور اس کو چھپانے کے لیے یہ اہل طریقت اور اولیاء کی مخالفت کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ تم اپنی تو رہنا نہیں جاننا بھائی، ٹھیک ہے چھوڑو پیچھا، مگر اس کے بعد میں اپنے کیا کرنا ہے وہ جانے، اللہ رسول جانے. لیکن معاملہ ختم نہیں کیا. امام بخاری کے شاگردوں نے، میں برائی نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک تاریخ بتا رہا ہوں، چونکہ میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا ہوں، میرے بچوں کے لیے کوئی عنوان نہ بن جائے، شک میں نہ پڑ جائے، اس کے لیے کہ امت سابقہ کے نبیوں کی مخالفت کافر و مشرکوں نے کی اور مسلمانوں نے ساتھ دیا تھا. لیکن اس امت کا المیہ یہ ہے اور ایک کلنک ہے ہماری پریشانیوں کے اوپر کہ میرے آقا کی دنیا سے پردہ فرماتے ہی اللہ کی ان عظمت، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں دی قرآن مجید کے اندر میں، پنجتن پاک کو اور اہل بیت کو، آل علی اور اولاد علی کو جو قیامت تک عظمتیں دی، اب یہ چیز وہاں اسی پیدا ہوئی کہ ان کے ساتھ اناد اور حسد اور بغض و عداوت نہیں ہوا. کہ تاریخ کربلا سے واقف نہیں ہو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے واقف نہیں ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، کنہوں نے کیا؟ کنہوں نے کیا؟ نام نہاد اسلام کا نام لینے والے خارجیوں نے مسلمانوں کے ہاتھ اپنے خلفاء کے ہاتھوں میں ان کے قتل کے اندر میں رنگے ہوئے ہیں. اور یہ تاریخ وہیں پر نہیں رکی. جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش آئی، کہا کہ یہ سلسلہ تو چلتے رہے گا، اور اسی کا خمیازہ ہے کہ آج امت حق کے لیے یہ خود مخالفت کے دیوار بن کر سامنے آتے ہیں، اور حق کی پہچان رب کی طرف سے قرآن و حدیث کی صورت میں اہل بیت اور اولیاء ہیں. اب یہ تو ساری باتیں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن تجربے کے اعتبار سے بھی چلو، اپنے دنیاوی اعتبار سے عقل بھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو دیا ہے نا. بھئی حق دین یہی ہے تو جو دیندار ہے تو ان کو تو اپنے دین کے بڑوں کی قدر کرنی چاہیے نا. پھر کیوں ان کی مخالفت؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ چھپانا مقصود ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ حق کی صورت میں ظاہر ہو جائے تو پھر ہم حق کے نام پر جو دکان چلا رہے ہیں نا، ہماری دکان بیٹھ جائے گی. اور پنجتن پاک اور اولیاء اور اہل بیت جو ہوتے ہیں، آل رسول جو ہوتے ہیں، وہ دکان لگانے والے نہیں ہوتے، بلکہ اپنی چتا کو خود رب کے لیے آگ لگانے والے ہوتے ہیں. ان کو مقصد دنیا سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کو مقصد تو نارن پاک مصطفیٰ سے ہوتا ہے، رب کی مرضی سے ہوتا ہے ان کو، اور حق سے ہوتا ہے. اللہ جو کام ان کو دے دیتا ہے کہ اب میں تم کو حق کی پہچان بنا دیا ہوں اور تمہارے ذریعے سے دنیا میں حق زندہ ہوگا، تو اب یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ معلوم ہے کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے، میں نے تجھے اپنا بنا لیا ہوں. اب تو جب تیرا مقصد حاصل ہو چکا ہوں، میں تیرا بن چکا ہوں نا، اب تجھے کس بات کی فکر کی بات ہے؟ اب جا سولی پر چڑھ جا تو اس کو فکر نہیں رہتی، کھال کھچوا لے تو اس کو فکر نہیں رہتی، لوگ اس کو شیعہ اور رافضی کہہ دے تو فکر نہیں رہتی، لوگ اس کو سب سے برا انسان کہہ دے تو فکر نہیں رہتی، کیونکہ اس کا معاملہ وہ تو پورا ہو گیا ہے. اب یہ دکاندار نہیں ہے بلکہ دیانتدار ہے. اس لیے دین کے اصل دیانتدار کون ہوتے ہیں؟
دکاندار عام لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن دیانتدار دین کے خدا کی قسم آل رسول اور آل علی اور اولیاء ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں کے اندر میں، اب ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھئی اللہ ہے، رب ہے، ماشاءاللہ وہ جنت میں پہنچا دے، ہم کو جہنم سے ڈالے، یہ تو فارمیلٹی سبب کے درجے کے اندر میں ہے، لیکن کچھ تو ہمارے اندر میں چاہتی طلب اور یہ بے چینی و بے قراری کہ یا اللہ تو کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے، تیری ذات تک میں پہنچنا چاہتا ہوں اور تیری حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہوں، تو یہی تو بیعت ہے۔ کیا ہے بیعت؟ بیعت کے معنی بدل دینے کے ہیں۔ جو بیعت کر کے بھی بدلے نہیں، وہ دھوکہ کھایا ہوا ہے، وہ بدل دینے کے ہیں۔ اب اس کا رخ اب سب کی طرف نہیں رہے گا، رب کی طرف میں رہے گا۔ اب اس کو وہ دھن لگ جائے گی کہ یا اللہ تیری ذات تک مجھے پہنچنا ہے، تیری دوستی تک مجھے پہنچنا ہے۔ تو اب جب وہ پہنچتا ہے تو پھر امتحان کے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے والذین جاہدوا، اب ارادہ کروا دیا پیر کہ صرف ہر حال کے اندر میں مقصود اللہ کی ذات کو رکھو، اس کی خوشنودی کو رکھو، فینا پانا رب کو ہے۔ اب وہاں پر جنت بھی بازو ہو جائے گی، جہنم بھی بازو ہو جائے گی۔ جب جنت و جہنم بازو ہو جائے گی تو پھر زندگی اٹک کے رہے گا، یہ خواہشات میں اٹک کے رہے گا، دنیا کا بنانا یہ اٹک کر رہے گا، وطن میں اٹک کے رہنا یہ رہے گا کیا؟ یہ سب کچھ کو پھر یہ چھوڑتے ہوئے، کیوں کہ تیرتا سمندر میں وہ ہے جو پانی کو پیچھے کرے، اور جو پانی کو اپنے پر ڈالے وہ تو ڈوب جائے گا۔ اہل طریقت کون ہے کہ جو سب کو رب کے علاوہ سب کو پیچھے کرے، نہیں دیکھنا پڑتا، سننا پڑتا، بولنا پڑتا، دیکھنا، حقوق ادا کر جب تک تجھے رکھا گیا ہے، مگر چاہت اور خواہش نہیں، بلکہ جہاں پر رب اگر پوچھے تیری چاہت اور خواہش، تو رب کوئی چاہت کوئی رب نہیں، صرف تو چاہیے، مجھے میری ذات چاہیے۔ جب ایسی سچی طلب پیدا ہوئی تو وہ مرید کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو مرید کہے، اس کے بغیر چلو چل رہا ہے پرو فارما، یہ الگ بات ہے، لیکن سچا مرید نہیں ہے۔ سچا مرید تو وہی ہے جو ذات حق کے بالمقابل میں سب کو فنا کر چکا ہو۔ یہ ہے والذین جاہدوا، کہ مجاہدے کرتے ہیں۔ وہ کس بات کے مجاہدے؟ اولاد سامنے آئی، محبت کے ساتھ بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے تو ہے، اولاد ہے میری، حق تیرا ادا کروں گا، لیکن دل میں اولاد نہیں ہے۔ اچھے کھانے آ گئے، اچھے استقبال آ گئے، عزت آ گئی، پھول کے ہار آ گئے، وہ آ گئے، استقبال نہیں، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود تو تو ہے نا رب، سب کو چھوڑنے والا، رب کو پانے والا، یہ ہے والذین جاہدوا، یہ ہے اللہ کی نظر کے اندر میں مجاہدہ کرنے والا، کہ اس کے پاس میں صرف اور صرف رب ہو اور سب اس کو اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہا ہو۔ اور اولیاء کی زندگی میں یہ بات ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ جو کسی چیز میں لگتے نہیں تھے۔ حضور پیرانے پیر غوث اعظم بڑی کثیر العیال، بہت اولادیں تھی، اور دنیا کا امپورٹ ایکسپورٹ کا، کپڑے کا کاروبار آپ کرتے تھے، مگر ادھر سے نہیں نا، اللہ کی مرضی تھی، ٹھیک ہے کر رہا ہوں۔ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کی مرضی کے لیے بھی اس کو چھوڑنا، اس کو قربان کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، ذرہ دل میں سے اٹک کے نہیں نکلے گا۔ اب اتنا خرچ کروں کی، میں اتنے لنگرا کراؤں کی، اتنا وہ کروں کی، یہ اٹکا ہوا ہے تو سمجھنا کہ بال کو گھاٹی پڑی ہوئی ہے۔ وہ اگر بالش ہے تو پھر سر بول کے نکل جائے گا نا۔ میرے آقا حضور پیرانے پیر غوث اعظم کثیر العیال تھے، کتنی اولادیں تھی آپ کی، اور آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا کہ نہیں تھا سب بغداد شریف کے اندر۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ روزانہ لنگر کو لٹتا اور خزانے پیرانے پیر کے ذریعے سے پورے نظام چلتے، اور یہ خلق پوری کی پوری فیضیاب ہوتی رہتی، اور کوئی ذرا بھی نہیں، بالکل بال کی طرح سے جو ہے مال وہ بال بنا دیتے ہیں۔ وہ بال نکلتا کہ نہیں آسانی سے، اور وہ بال کو 2-4 گھاٹیاں ڈال دو، نکلتا کہ آٹے میں سے بال کو نکالنا، مثال مشہور ہے نا جی۔ اہل طریقت کون ہوتے ہیں؟ اہل اللہ کے سچے جانشین کون ہوتے ہیں؟ ان کے پاس میں مال بال ہوتا ہے، اس کو نکالنے میں ذرہ بھی کدورت، ذرہ بھی پریشانی نہیں۔ اگر وہی بال میں 2-4 گھاٹیاں ہیں، چپو اگر ہے، تو پھر وہ آٹے کو بال لے کے نکلتا، وہ ابا میچ کروں گی، میچ کرا رہا جی، میرا تک کر دے رہا نا جی، میں اٹھتا ہو جا رہا جی،
آٹا لگ گیا ہے بال کو، بال میں گھاٹی ہے، چیکو آٹا ہے، وہ چیکو بال ہے وہ. اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ بال کی طرح سے نکال دیتے ہیں. کیوں کہ بال اگر نکالو ہی تو آٹا پاک ہوگا نا. یہ روٹی کے اندر میں بال آیا تو کرائیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے بال کو تو بڑی آسانی کے ساتھ میں نکال دیتے ہیں. تو والذین جاہدوا کا مطلب یہی ہے. اس کو صرف بیان اور اس کو تقریر یا علم کے حد تک مت رکھو میرے بچوں. اپنے کو کچھ مجاہدے کے راستے پر لاؤ. اور مجاہدہ تمہارا صرف جا کر جہاد کرنا جہاد نہیں ہے، بلکہ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے کیا فرمایا کہ پہلا مجاہدہ، پہلا جہاد تو تمہارے اپنے نفس کے ساتھ میں جہاد ہے. جہاد بالنفس، جہاد بالقتال وہ تو مجبوری اسلام کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے لیے جو جہاد ہے وہ تو اپنی ذات اور اپنے نفس سے جہاد ہے کہ جہاں رب کے معاملے کے اندر میں کچھ آئے گا، نفس دخل دے گا، وہاں پر ذرا رکائے گا، اس کو دبا کر رب کی طرف میں آگے بڑھنا، یہی مجاہدہ ہے. اور یہ مجاہدہ سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن کے 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ ہر منٹ کے اندر مجاہدہ رہتا ہے کہ ایک رب ہو، باقی سب بازو ہو. اور جن کے پاس میں رب کے مقابلے میں سب تو ہو، لیکن رب خالی نماز میں یاد آئے، نماز خالی ذکر میں یاد آئے، نماز رب خالی تعلیمات میں یاد آئے، مجلسوں میں یاد آئے، اچھے ماحول میں یاد آئے، تو پھر کدھر کا ہے؟ ادھر کا نہیں ہے. وہ رب والا نہیں ہے، وہ سب والا ہے. پھر رب والا بننے کے لیے رب العالمین کی طرف سے پھر اس کو خود ایسے حالات اس کے سامنے لاتے رہتے ہیں کہ ایک ایک چیز اس کے دل سے نکال دی جاتی ہے، ایک ایک چیز. اس لیے راہ طریقت پہ جو لوگ ہمارے بعض مریدین ہم کو فون کرتے ہیں اور ہم احوال دیکھتے ہیں ان کے، اور ہمارے علم میں آتے ہیں کہ بولے کہ اب دل نہیں لگ رہا دنیا میں، بیوی بچوں کے اندر بس فارمیلٹیز ہو رہی ہے اور وہ ویسا ہو جا رہا ہے، یہ ایسا ہو جا رہا ہے. اس طرح کے حالات ہے تو جو محرم ہے تمہارا پیر جو سمجھ سکتا ہے اس کو بتاؤ. دوسروں کو بتائیں گے تو پاگل ہو جا رہا، دیوانہ ہو جا رہا، اس کو جن کا اثر ہو رہا ہے، کیا ہے وہ اس رخ کے اوپر، کیونکہ سمجھتے ہی وہ ہے نا. اس لیے آئینے دل راز ہے، راز کو چھپائے رکھنا، نہ بتانا. ہر جگہ بتانے سے ٹوٹ جائے گا یہ آئینہ. کیوں کہ آئینے تو لے کر آج بازار میں بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دیکھو کہ صحیح آئینہ اگر اپنی صورت کو صحیح دیکھنا ہو تو بناوٹی آئینے، رنگین آئینے تو تم سے پیسے زیادہ لینے کے لیے، تمہارے جیب کو ہلکا کرنے کے لیے کہ تم خوبصورت اس کے اندر نظر آؤ، رنگین نظر آؤ تو خوش ہو کر لے لینا. لیکن صاف آئینہ جو ہوگا نا، جتنے دھبے، جتنے داغ، جتنا نکٹا، جتنا چپٹا ہے نا، وہ پورا بتا دے گا اس میں صاف آئینے کی. اس لیے جہاں پر صاف آئینہ ہے وہاں پر رعایت نہیں کی جاتی. بہت اچھا ہے، سر پہ سے ہاتھ نہیں پھرایا جاتا، ماشاءاللہ بڑی قربانیاں تو دے دیا ہے، اللہ تجھے جزا خیر دے، جنت دے. کہیں کو جنت دیتا، تیرے لیے کرائے گی تو اس کو دعا دے رہا ہے. رب کے لیے تو بہت کچھ ابھی باقی ہے. یہ سب کچھ بھی قربان ہوگا تو رب ملے گا، منزل پر آگے بڑھانے والا ہوگا. وہ صاف آئینے والا جو ہوگا نا، کلر کے آئینے دیکھنے والا نہیں ہوگا. کلر کے آئینے تو دکانوں پر بہت دکھیں گے، نظر آئیں گے تم کو. مسجد بنا دو تو جنت میں گھر مل جائے گا، اور یہ کر دو تو وہ ہو جائے گا. وہ فضیلتوں کو بتا کر کہ زندگی میں ماں باپ کا نافرمان ہو گیا، خالی مسجد بنا دیا، جنت میں چل جائے گا. وہ زندگی پوری رشوت لیا اور حرام لیا اور حقوق کو مارا اور حج کو چلے گیا، وہ جنت میں چلے جائے گا. یہ تو کلر کے آئینے بتائے جا رہے ہیں. کلر کے آئینوں کی مارکیٹنگ چل رہی ہے. اس میں ڈھونڈو صاف آئینے کو کہ جس میں تمہارے چہرے کے عیوب نظر آئے، اور وہ چہرے کے عیوب اور صاف آئینہ خدا کی قسم غوث و خواجہ کا آئینہ ہے اور ان کے نظام کا آئینہ ہے. ان نظاموں کے اندر میں اگر ان آئینوں کے سامنے جاؤ تو وہاں پر دھوکہ نہیں ہوگا. کیوں کہ وہاں پر آئینوں سے آئینے ہیں نا، آئینوں سے آئینے ہیں. اس لیے سچے مرید کی منزل کبھی کھوٹی نہیں ہوتی. ہاں، سچے مرید کی وجہ سے بعض اوقات اگر نیت خراب ہو جائے تو پیر کی منزل کھوٹی ہو سکتی، یہ بات ہے. لیکن سچا مرید، لیکن جس مرید کی نیت ہی اگر صحیح نہ ہو تو پھر تو پیران پیر کے زمانے میں رہ کر، بغداد شریف میں رہ کر بھی وہ محروم ہو سکتا ہے، غریب نواز کی صحبت میں رہ کر بھی محروم ہو سکتا ہے. کیونکہ نیت کا کھوٹ ہے، اس کا نیت کا کھوٹ ہے. گھڑا سیدھا رکھو تو پانی بھرے گا نا،
اور گھڑے کو چاپ نے الٹا رکھ دیا ہے، دنیا کے واسطے آیا انہیں، دنیا کی طلب ہی نہیں نکل رہی ہے، دنیا کی محبت ہی نہیں نکل رہی ہے، اور بلکہ محبت بڑھتی جا رہی ہے دنیا کی، اور دنیا کا لخلقہ بڑھتے جا رہا ہے، دنیا کی چاہت اب موت کے قریب ہو رہا لیکن پھر بھی خواہشات میں پڑا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پانی پورا ضائع ہو جائے گا۔ نہیں، بہت اچھی تعلیمات چلتی بھائی، بڑا سما ہوتا ہمارے خانقاہ میں، بڑے لنگر چلتے ہیں، بڑے نظام چلتے ہیں، اور بڑے ماشاءاللہ سب کچھ ہوتا ہے بابا، مگر گھڑا منہ تو ذرا سیدھا رکھ، آئینے کے سامنے صحیح تو آ، آئینے کے سامنے نہیں بولے، اگر صحیح اگر آ گئے تو پھر وہاں پر تو بہت رکھے، کچھ تو بھی الٹا سیدھا سنا دیتے، بات کرنے کو ڈر لگتا، بولے بات کرنے کو ڈر لگتا، کیوں کہ لیپ لپیٹ کی باتیں نہیں ہوتی وہاں پر، دالو پہ تیل ڈالنے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ کڑس زیادہ سنا دیتی، اس وجہ سے ذرا ڈر لگتا ہے۔ اب اس کے بجائے جا بھائی، بہت سے اینے بک رہے ہیں دکانوں کے اندر، بازاروں کے اندر، جو تو ہے بھی برا تو پھر ملٹی کلر کا فلیکسس رہتے نا جو کلر کی، یہ دیکھو بھی یہ بھی ہمارا ایک بچہ ہے، نہیں وہ چشمہ نہ بول کے چشمہ نمبر لیا کے، اب اس کے اندر میں آسمانی کلر نظر آتا، ادھر سے کلر نظر نہیں آتا پر سامنے والوں کو نظر آتا، وہ ان کو معلوم رہتا حق کیا ہے، پر سامنے والا آسمانی آئینہ ہے، وہ تو آئینہ آسمانی نہیں رہتا، ادھر سے اس کو نظر نہیں آ رہا، ان کو معلوم ہے غوث و خواجہ کیا ہے، مگر تم لوگ نہ کھو جاؤ خان خواہ کو، تم لوگ سلسلوں میں مت جڑو، کیوں کہ وہ آئینے بیچنا مقصود ہے ان لوگوں کو، بیچاروں کو، ان کی مجبوریاں ہیں، تو آئینے تو ایسے بک رہے ہیں، لیکن اس میں وہ آئینہ ڈھونڈو کہ جو آئینہ واقعیتاً آئینہ ہو، جس میں اپنی صحیح تصویر بتائی جائے، اور یہ صحیح تصویر یہ مردان علی اور مردان خدا کے پاس میں ہوتی ہے، قسمت سے وہ نظام وہاں پر ہوتا ہے جن میں سچی طلب ہے۔ یہ بات اللہ کے قانون کے خلاف ہے کہ مرید میں سچی طلب ہو اور اس کو منزل نہ ملے، بالکل نہیں۔ دھوکہ مرید خود اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے کھاتا ہے، ورنہ وہ دھوکہ کھا بھی رہا ہوگا، گڑھے میں گر بھی رہا ہوگا تو اس کی کمر پکڑ کر سنبھال لیں گے اوپر والے، کیوں کہ اس کی نیت صحیح تھی، تو اب ذمے ہیں یہاں سے وہاں تک کہ پورے اولیاء کے، اس کو برباد ہونے نہیں دیں گے، اس کو سنبھال لیا جائے گا۔ تو سچی طلب کا مرید، اس کی منزل کبھی کھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، نیت میں خرابی اگر آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ پیر اپنے اندر میں حسد پیدا کر لے یا کچھ تو بھی کر لے کہ میں اس کو اتنا کیوں دوں اور اس کو اتنا کیوں یہ کروں وہ کروں۔ اگر یہ گڑبڑ پیر کے پاس میں ہو گئی، اس لیے وہ پیر نہیں ہے جو ایک مرید کو بہت آگے دیکھنا چاہے، ایک مرید کو نیچے دیکھنا چاہے۔ ارے بابا پیدا کر سو، باپ کو نہیں ہوتا جو اپنی اولاد کو چاہے غریب ہو کہ امیر ہو، کالا ہو کہ گورا، سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ تو وہ پیری کہاں ہے کہ ایک مرید کو تو بہت آگے دیکھنا چاہے اور ایک مرید کو نہیں، تم بازو رہو پیچھے رہو۔ یہ وہ پیر نہیں ہوتا۔ پیر جو پیر کامل ہوتا ہے وہ ہر ایک کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں میرے مریدی چھنا، تم تو میرے نیچے رہو، یہ کبھی نہیں سوچتا وہ۔ یہ راہ فقیری اور پیری مریدی کے سچی راستہ کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، ہم سے آگے اگر بڑھ جائیں گا انہیں تو پھر اپنے کو کون پوچھے گا؟ وہ پیری نہیں ہے صحیح جو اپنے بچے کے ساتھ میں حسد کرے، بلکہ اس کے لیے تو راستہ روک دیا جاتا ہے کہ ہاں اب تم قابل نہیں ہے کہ بس تم یہاں رہو اور ہم ان کو آگے بڑھائیں گے، پھر اوپر والے پھر ان کو۔ تو مرید کے لیے خطرہ نہیں ہے، صحیح مرید کے لیے پھر مرید کے لیے خطرہ اس کی نیت کی خرابی، اس کے ارادے کی خرابی، اور رب کو بھلا کر سب میں لگ جانا۔ والذین جاہدوا فینا، مسلسل جہاد نہیں، معاملات پورے کر لے رہے نا حضرت، خانقاہ کو اول 1 گھنٹہ آ جا رہے نا اور یہ ذکر کی مجلس کرا لے رہا، نہیں، 24 گھنٹے کے ہر لمحے تم اللہ تبارک و تعالی رب کے اور اس کے علاوہ کے سب کے ساتھ جہاد میں مشغول ہو، سب کو کاٹو، سب کو قتل کرو، سب کو پیچھے پھینکو اور سب کو پیچھے ڈالو، رب کی طرف میں آگے بڑھو۔ فینا، مولا صرف مرضی تجھے پانا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مرید کامل کے لیے وعدہ کرتا ہے کس بات کا؟ میرے بچوں، امت کو اللہ کرے کہ یہ رخ حق کا عطا فرما دے۔ اگر سچی طلب پیدا ہو جائے نا، جن کی طلبوں میں ابھی کچا پن ہے، وہی کھٹکتے ہیں، وہی رکتے ہیں، انہی کے لیے منزلیں نہیں ملتی۔ خدا کی قسم، اگر مرید ایک لخت اگر سچا ارادہ سب کو چھوڑ کر رب کا طالب بن جائے تو وہ رب کے ذمے ہے کہ رب اس کو اپنا دوست بنا لے۔ فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کا وعدہ ہے، پیر کا وعدہ نہیں ہے کہ میں تم کو اللہ والا بنا دوں گا۔ اللہ کہتا ہے
کہ تم نے اگر اپنی طلب کے ساتھ میں مجھے پانے کا ارادہ سچا کر لیا اور اس کے لیے مجاہدہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کہ اللہ کو پانے کا جو حق ہے وہ اس حق کے اعتبار سے تم مجاہدہ کرو. تو مطلب کیا ہے؟ سب کو بھول کر ایک کو یاد رکھو، سب کو بھول کر، ہاں، یا پھر ایک جہاں ملتا ہے سب کو بھول کر اس کو یاد رکھو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ذرا مشکل ہو جائے گا مسئلہ، اور ذرا مشکل ہو جائے گا. تو میرے بچوں، اس طریقے سے آئینے تو بک رہے ہیں بازار کے اندر میں، دکانوں میں، لیکن صحیح آئینہ وہ ہوتا ہے جس کی قدر دیکھنے والے کہ آئینے میں دیکھ لے، یہ ذرا اچھا دکھ رہا ہے، ذرا موٹا دکھ رہا ہے، ذرا دبلا دکھ رہا ہے، تو وہ آئینہ نہیں ہے، آئینے کی دکان کا آئینہ ہے. وہ آئینہ تو صحیح وہ ہے کہ جو بالکل فیس بتا دے. اس لیے پیران کامل جو ہوتے ہیں نا، وہ مریدوں کے خوشامد نہیں کرتے، مریدوں کو سنبھالنے والے چکروں میں نہیں رہتے. راستہ بتانے والے تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کو زیادہ ان کو ان کے مزاج کے اعتبار سے نبھانے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پر روکھے ہوتے ہیں. بابا یہ راستہ ہے، دیکھ لے، تیری مرضی کی بات ہے. عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں، قاسم صاحب نہیں دیکھیں گے، حیدرآباد کے بڑے محدث گزرے قریب کے زمانے میں، تقریباً 45-48 سال پہلے پردہ ہوا ان کا. اچھے قابل پیر تھے سلسلے نقشبندیہ کے، اور قادر سلسلہ، چشتی سلسلہ بھی تھا ان کو. ان کے پاس ایک اس زمانے میں نوابوں کا زمانہ تھا، عثمان علی خان کے زمانے میں بہت بڑا رئیس نواب ان کے پاس میں آیا، اپنے ساتھ میں اور ایک دوست کو لے کر آیا. اور نوابوں کو تو کتنے شائستہ مزاج کی، حضرت بیٹھے ہوئے تھے اپنی گدی کے اوپر، مسند کے اوپر. تو وہ آیا ان کا مرید آ کے، ہاں ٹھیک ہے بیٹھو. نہیں، وہ ہمارے ساتھ میں ایک نواب صاحب، کون کئی لایا تھا. نہیں حضرت بہت اصرار کرے آپ سے ملاقات کرنا ہے. کیوں لا رہا میاں خامخواہ کے ان کو پریشان کرنے کے واسطے؟ ہم لالچی پیرا دیں گے، لاؤ نا ذرا مال والوں کو مرید کراؤ نا، ذرا نظام بنتا نا جی. گیا بیٹا وہ تو کلر والے آئینے بیچنے کے چکر میں. تو لیکن نہیں، آپ کے لیے پاک کے پاس میں آنا چاہا، ایک نظر ڈال دیجیے. میں نظر ڈالوں، کون ہے وہ؟ ادھر آ میاں، کون ہے تو؟ کہا گائی کے واسطے آیا ہمارے پاس میں. انہوں خود آواز دے کے بلایا. اب انہیں آیا تو ہاں ماشاء اللہ، اب بیچارے کو آدھا کیا معلوم. تو اب وہ انہوں نے ریکمینڈ کرے کہ حضرت ذرا ان کو بھی سلسلے ارادت میں داخل کر لو. کیا ہے میاں، اس کو سلسلے ارادت میں داخل کر لوں؟ کیا سمجھا؟ میں کوڑا کباڑا کی کنڈی سمجھ رہا میرے پاس میں. یہ سلسلے ہیں، یہ پاک نظام ہے، یہاں پر جس کو بولے اس کو لا کے ڈال دے رہا تو. نہیں حضرت، ذرا قریب تھا. بولے حضرت یوں ایک نظر ڈالی، کیا ہوتے معلوم ہے میاں، اس کے تمہیں نقل نکو کرو، ان کا حق تھا جو اہل نظر تھے. اب ہمارے سے نظر کی اپنی برائی ہم کو نظر نہیں آتی. کوئی ہم کو برا بولتے تو غصہ آیا تھا، برا تو خوش ہونا نا. تو سمجھنا کہ اپنے کو پہچان رہے، اپن اپنی پہچان کیا ہے. اگر کوئی ہم کو برا بولا تو غصہ آتا نا جی، غصہ آتا. پھر یہ پہچان نہیں ہے صحیح. جو برا بولا نا تو اس میں غصہ نہیں آنا، بلکہ سمجھنا کہ ہاں اپنی پہچان دے رہا ہے. ارے اس کے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک نظر ڈالا میاں، کوئی خیر اس کے اندر میں نہیں ہے. دنیا، عجوب، تکبر، وہ ہو جانا، یہ ہو جانا. اور آیا بھی آتے آتے تیرے ساتھ میں تو وہی تو بولا تھا نا، بڑی برکت مل جاتی ہوں گی. گئے تو نسبت مل گئی تو حضرت کچھ لکھ کے بھی دے دیتے ہوں گے، ذرا کام اچھے بن جاتے ہوں گے نا. یہ اس تو بولتے ہوئے آیا نا، اس کو میرے پاس سے کیا ملے گا؟ کہیں بلایا تو کچھ ہے اتنی سامنے کھڑا ہوا، پسینے چھوٹ رہے اس کے نواب کے. وہ ان لوگوں کو رعایت کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو مال کو دیکھ کر یا اس کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر رال ٹپکا ہے، وہ پیر کا ہے، وہ خود اس کا مرید ہے نا، مالدار کا. وہ مرید کا مرید بنا ہوا ہے. وہ تو اگر اس کو حق اگر نہیں بتا رہا ہے تو ارے مریدہ ناراض ہو جائیں گے، پیر خلیفہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ہو جائے گا، پھر کیسا. تو ابھی پیر نہیں بنا، بلکہ مریدوں کا مرید ہے رے بچے. انہیں تو بھی مرید ہے تیرا، لیکن تو انہیں تیرا مرید ہے تو مرید تو بھی ہے، لیکن اے پیر اس مرید کا تو مرید بنا ہوا ہے، اس کے مزاج کے ساتھ میں تو چل رہا ہے. تو صحیح آئینہ کہاں ملے گا؟ اہل طریقت کے پاس ملے گا، غوث و خواجہ کی نسبتوں کے ساتھ ملے گا. تو وہ بات اپنی بات وہیں پر رک گئی تھی کہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ قبول ہوا، نکاح ہو گیا تو ولیمہ کی دعوت کرو اور اظہار کرو، خاندان کے لوگوں کو ادھر بھی بلاؤ، اور واجب قرار دیا اس کو.
کیا کرنا؟ واجب. اور کب ہوتا ہے اس کے لیے شرائط ولیمے کی؟ تخلیے میں شرائط ہے نا نہیں. اب وہ شرائط کو بھی بازو سے ہٹا دے رہے. اب نکاح تو ہو گیا کہتے ہیں مگر 4 مہینے کے بعد میں آ رہی ہے. کون سا ماتم ہے رے بابا؟ 4 مہینے تک انہیں پریشانی دے انہیں پریشانی. کون سا کیا شریعت ہے یہ؟ ایسا بھی ہو رہا نا کہ شریعت کے نام پر کہاں سے گنجائش کی؟ کیوں یہ چیزیں؟ وہاں پر تو یہ ہے کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو. جب مر جائے تو دفنانے کے اندر میں، اور دوسرے اگر نکاح کے جوڑ کے اگر رشتہ ہو جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرو. اور تیسری بات کیا ہے؟ نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں جلدی کرو. اب اس کے بجائے یہ سب سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ کون سی پابندیاں درمیان کی آ گئی؟ اب یہ کون سی شریعت کا فقہ کا مسئلہ آ گیا کہ 4 مہینے کے بعد میں اب انہیں ادھر ہے بولا ادھر انہیں ہے، اور وہ 4 مہینے نکاح ہونے کے بعد جا رہے چھوڑ دیا. لیکن حکم کیا ہے کہ ہو گیا ہے تو بس اب اس کے لیے اب اعلان کرو ولیمے کے لیے، دعوت، خوشیاں مناؤ. کیا مناؤ؟ خوشیاں مناؤ، اعلان کرو. دونوں خاندانوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ نکاح ہو گیا، ولیمہ کرو ولیمہ کرو ولیمہ کرو. دعوت بھی کرو. یہاں پر تو دعوت کا لزوم نہیں لیکن وہاں پر تو دعوت کا لزوم ہے. کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہی چیز ہوتی ہے؟ ارے بھئی اولیاء کے اور چھٹی شریف خانقاہ میں کیوں منائی جا رہی تھی؟ اور اتنے لائٹاں کیوں لگائے جا رہی تھی؟ نشان کیوں لگایا جا رہا تھی؟ اور اتنا بڑا لنگر کیوں ہو رہا ہے؟ اب شریعت سے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور کہاں کا مسئلہ کہ سلطان الہند خواجہ قاجگان نے رب کی مرضی کے قاطع دو جہاں کے مالک کے منشا کے لیے اپنے علاقے سنجر کو نہیں، اپنے وطن کو چھوڑ کر، سب کچھ کو چھوڑ کر اپنے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں پڑے. وہاں سے نکل کر مدینہ پاک پہنچے، مدینہ پاک سے بغداد شریف پہنچے، اور یہ ساری عظمت والی چیزوں کو چھوڑنا پڑا. سب کو چھوڑ کر بھی دو جہاں کے مالک میرے آقا کے حکم پر کہ جاؤ ہندوستان کو. تو سب کو چھوڑ کر ہندوستان آنا جی. ہندوستان میں کیا تھا اس وقت میں؟ کفرستانی تھا نا. اور زیادہ کم بولے تو پرتھوی راج متھرا کی حکومت تھی. اور یہاں کے حالات کیسے حالات تھے؟ اب یہاں پر تو سب کو چھوڑ دیا نا جی. کس کے لیے چھوڑا تھا؟ رب کے لیے. اور رب کہاں ڈھونڈے رب کو ڈھونڈنے کے لیے عرش پر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ جائے. رب کا ایڈریس رب نے خود عطا کیا کہ میں اپنے محبوب کے پاس میں رہتا ہوں، جہاں میرا محبوب ہے وہاں میں ہوں. تو اہل اللہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ حج کا ہیلا ہوتا ہے لیکن ارادہ مدینہ پاک کا ہوتا ہے. قبولیت تو وہاں پر ہوتی ہے. رب کا ملے گا، وہ تو لا کون و مکان کا مالک ہے. جسم و جسم بھی اس کا نہیں ہے، فہم و فراست میں بھی نہیں آ سکتا. رب کا تو معاملہ وہی ہے نا جی. گمان میں وہ تو ہر چیز سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. اس کو کہاں پکڑیں گے جا کے؟ ملتا ہے کہ تو بھی. لیکن ملنے کا ایک ایڈریس اسی رب نے یہ دے دیا کہ مجھے ڈھونڈنے والوں زیادہ تم پریشان نہ ہو. تو میں ملتا ہوں اپنے محبوب کے نالے پاک کے پاس، اپنے محبوب کے پاس سے ملتا ہوں. اس لیے اعلان میں فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ. اور کیا فرما دیا؟ میرے محبوب جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، جو تمہارا نہیں وہ میرا نہیں. تو رب کا اصل ایڈریس ہی کیا ہے؟ اب جو اصل ایڈریس کو چھپا کر ادھر ادھر بھیج رہے ہیں تو گھومتے رہیں گے، ٹکرا کھاتے رہیں گے نا. پوچھو نا. اللہ اللہ ہے. میرے آقا نے فرما دیا کہ وہ میرا رب ہے، خدا کی قسم وہ ہمارا رب ہے. لیکن اچھا تمہارا میرا تو چھوڑ دو. اب ایک سوال میں تم سے کرتا ہوں، تعلیمات میں بیٹھتے سنتے ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا نا. صحابہ تو صحابہ ہیں. اولیاء بن سکتے ہیں لیکن کوئی صحابی نہیں بن سکتا نا. یہ عقیدہ ہے نہیں. تو پھر صحابہ کو رب ملا تھا کیا؟ رب ملا بس صورت مصطفیٰ کے نا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو صحابہ کو رب ملا میرے دو جہاں کے مالک میرے آقا کے نالے پاک میں. اس لیے وہ شک نہیں کرتے صحابہ کرام. کوئی بات اگر معلوم نہیں ہوتی واللہ اعلم ورسول، حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے. اللہ اس کا رسول جانتا ہے. تو دونوں کو ایک جگہ ہی رکھتے تھے نا. وہ سمجھ میں آ رہی بات؟
اور اللہ نے چاہا ہی نہیں اپنے محبوب کو اپنے سے جدا کرنا، اس لیے کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا، وہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ اگر الگ ہوتا تو پھر بیچ میں واہ آنا چاہیے تھا نا کلمے میں، تو بتا دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تو وہ ہوں، میں کسی کے ہاتھ نہیں لگتا، لیکن میرے بندو میں تم پر اگر مہربان ہوتا ہوں تو اپنے محبوب کو دے دیتا ہوں کہ میرے محبوب کا مل جانا میرا مل جانا ہے۔ صحابہ کو رب خود راست نہیں ملا، محبوب کے ذریعے سے ملا۔ تو صحابیوں کو رب مصطفیٰ کے نعرہ پاک اور میرے مصطفیٰ کے ذریعے کو، ارے صحابیوں کو کیا، بلکہ صحابیوں سے اونچا مقام تو نبیوں کا ہے نا۔ نبیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، انہوں نے خواہش کی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں، ایک تجلی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو نبیوں کو بھی بالراست رب راست نہیں ملا، ملا کیا؟ نہیں ملا۔ جب نبیوں کو نہیں ملا، صحابہ کو نہیں ملا رب راست، اب یہ چکر دے دی جائے کہ کلر کے آئینے بیچنے والے بول دیں کہ دو جہاں کے مالک نہیں بھئی، اتنا نہیں، اتنا محبت مت کرو، اتنا عشق مت کرو، دو جہاں کے مالک کے ساتھ اپنی زندگی کی آخری تمنا ان کے ساتھ بھی کیوں، بلکہ بجائے اس کے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو پاؤ، بے شک پاؤ۔ لیکن فارمولا یہ ہے، اس کو پانے کی جگہ اس کا اللہ کا اپنا ایڈریس دیا ہوا قرآن و حدیث میں اور کلمے میں اپنے محبوب کی ذات ہے۔ کیا ہے؟ اور آگے کی بات بول لوں، وقت بلاس تو نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ادھورا ہے، محمد الرسول اللہ میں اللہ خود ہے۔ اب جو خالی اللہ لا الہ الا اللہ پر چلے تو اللہ کہاں ملے گا اس کو؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، اللہ ہے نا کہ یہاں پر تو دو بھی ملیں گے، وہاں پر تو وہ ملتا ہی نہیں، وہ تو چھپا ہوا ہی ہے۔ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں نے اپنے کو ظاہر کرنا چاہا تو اپنے محبوب کو ظاہر کیا، رب نے فرما دیا، آدم علیہ السلام سے پہلے فرما دیا۔ اب اس امت کو دھوکہ دینے کے لیے رب کے پیچھے لگا دیے، نہیں اللہ اللہ کہو بھائی ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کرو، اللہ کا اب بابا اس کے راضی کرنے کا اس کا فارمولا قانونی چاہیے کہ اس کے محبوب کے پاس میں وہ ملے گا، اس کی رضا وہاں ملے گی اور اس کی ذات وہاں ملے گی۔ ان کو چھڑا دے کر، ان کو چھڑا دے کر اب اور آسان مثال بولو بھائی، اب یہاں پر خانقاہ میں کرنٹ لینا ہے، نہیں ہو جائے، لائٹ لے لو ساری چیزوں کو، راما گونڈا میں کرنٹ بنتا نا، اپن خانقاہ والے جا کے ڈائریکٹ کرنٹ وہاں سے لائیں گے، تمہارا پیر راما گونڈم جا سکتا نہیں، وہاں سے کھنڈ میں ڈال کے مرے تک بھی لا سکتا نہیں۔ وہی راما گونڈم والے کرنٹ کا قانون یہ ہے کہ تمہارے خانقاہ کے قریب میں جو کھمبا ہے اس سے کنیکشن لے لو، نہیں 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 نہیں، ہم اس چیزوں کو نہیں مانتے، نہیں مانتے تو تیری قسمت کو گمراہی کیا نا، کرنٹ ہی تو ملے گا نا تجھے، رب ہی تو ملے گا، نعرہ پاک مصطفیٰ میں محمد رسول اللہ میں رب نہیں ملے گا، بلکہ اس کے علاوہ تو رب ملے گا ہی نہیں۔ نبیوں کو نہیں ملا، نبیوں کو نہیں ملا، بلکہ وہاں پر ہر نبی سے رب العالمین نے کروا دیا کہ دیکھو میں تم کو ملوں گا، میری رضا تم کو ملے گی، تمہاری نبوت کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوگا جب تک کہ تم میرے محبوب کی اطلاع اپنی امتوں کو نہ دے دو۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے میرے آقا کا تذکرہ کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا۔ تو کیا مطلب؟ کیا اللہ کو تو صرف مطلب ہے اپنے محبوب سے، باقی کسی سے نہیں ہے؟ اللہ کسی کو ملتا نہیں، جن کو بھی ملتا ہے رب کی صورت میں مصطفیٰ ملتے ہیں، مصطفیٰ کی صورت میں رب ملتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنی طلب عطا فرما دے اور خود کی ذات کو ملنے کا اللہ اگر ارادہ کر لے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرف میں بھیجے گا؟ اپنے محبوب کی طرف میں بھیجے گا، اپنے محبوب کی طرف میں بھیجے گا۔ اب وہ محبوب کا چاہنے والا بن جائے گا، ٹوٹ کر آپ سے محبت کرنے والا بنے گا۔ اس لیے اولیاء اس راستے کو اختیار کرتے ہیں اور پھر محبوب کو چاہ کر ملتا ہے محبوب ہی کی صورت میں رب،
رب جب مل جاتا ہے تو سب وہاں پر ہے، پھر کہیں اور طرف میں وہ دیکھتے ہی نہیں ہے۔ اور جب وہ مل جاتا ہے نا، جب وہ مل جاتا ہے تو بے حجاب و قبول ہو گیا تو ولیمے کے لیے اعلان کر کے دعوت کی جاتی ہے نا۔ تو یہ اولیاء اپنی پوری زندگی میں سب کو چھوڑ کر رب کے لیے، اس کے محبوب کے لیے اور محبوب کے حکم کے لیے، محبوب کی منشا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے اس وقت میں؟ کیا ہوتا ہے؟ ان کے اس دنیا سے جانے کے دن کو شب عروسی کہتے ہیں۔ دلہن اور دلہا کی تخلیے کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ شب عروسی کہتے ہیں نا، عرس۔ یہ اولیاء کا عرس کیا ہوتا ہے؟ وہ دن تو ان کی وہ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل مقصود کو مصطفیٰ کے جلوے میں رب کو پا لیتے ہیں، وہ ہوتا ہے ان کا عرس کا دن۔ کیا ہوتا ہے؟ رب کو پا لیتے ہیں مصطفیٰ کے جلوے میں، مہمان بنا دیے جاتے ہیں اولیاء دو جہاں کے مالک کے مدینے کی بارگاہ کے۔ کیا ہیں تمہارے یہ غلام اور دو جہاں کے مالک، ان کی ضیافتیں کرتے ہیں۔ تو اولیاء کے لیے یہ عرس ہوتا ہے، ان کے لیے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اچھا، عام لوگوں کے مرنے کے دن کو غم کا بولتے ہیں، یہ تو سب سے بڑی دلیل ہے نا جی۔ اولیاء کے اچھا ہم خواجگی ہے، ہم غلام چشتیہ ہیں، ہم کو تو دکھ ہونا چاہیے تھا نا یہ عرس پر، کیونکہ خواجہ خواجہ نہیں، ہم تو خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منانا ہے، اس لیے میرے ہر بچہ خوشی منا رہا ہے۔ کیوں خوشی منا رہے ہیں؟ کہ مقصد دنیا کا جانا نہیں ہے، رب سے ملاقات، مصطفیٰ کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ دن ان کی خوشی کا ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ دن ہوا، جائز ناجائز نہیں، لیکن یہ انسان بھی تو اپنے شادی کا برتھ ڈے مناتے نا جی۔ تو پھر اولیاء کا وہ عرس جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر رب کو پالے، وہ خوشیوں کی معراج، اس دن جو کچھ بھی نوازشیں ہوگی، میاں بھی بیگم کو، میں تو نہیں کیا ابھی تک اور تم لوگ کرو بول کے نہیں بول رہا ہوں، مگر دیکھتا ہوں دنیا کے حالات میں کیا ہے، میرج ڈے ہے تو اس دن تحفے دیتے کرتے میاں بھی ہاں بیگم کو، کیوں ایک سال نہیں روسنا، بول کے پاگل ہے تو، انہیں روسی تو تیری بیوی کا تو اس کو منع کی، وہ تجھے منائے، رخ غلط ہے نا جی۔ تو پھر یہ انسانوں کا یہ نظام ہے۔ تو جس دن اولیاء کا عرس ہوتا ہے، اس دن اولیاء کے عرس کے دن ہر سال ان لمحوں کے اندر میں جس وقت میں رب العالمین نے ان کو اپنے پاس سے بلایا تھا، اس وقت میں ان کے آستانوں، ان کے چوکھٹوں کے اوپر اللہ کی خاص رحمتوں کا فیضان ہوتا ہے، اور وہ اس کے ان کی نسبتوں کے رکھنے والے ولیمے کی دعوت تو رشتہ دار کھائیں گے نا جی، کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ اور کھانا واجب ہے ان کو، اس لیے ہم چھٹی شریف کا لنگر یہاں پر لٹاتے ہیں۔ ارے نہیں ان کا پردہ ہوا تو اس دن، اور جو شاہد صاحب بولیں گے ذرا غم منانا اس دن، بولتے غم مناتے، کئی کو مناتے مردے غم مناتے، ان کو تو منزل مقصود حاصل ہوئی، خواجہ خواجگان اور کیا کچھ ہوتا ہے ان کے آستانوں پر، آنکھ والے دیکھتے ہیں کہ ان اولیاء کے عرس کے دن ان کی بارگاہ کے اندر میں، یا غریب نواز میرے اولیاء، میرے آقا، مجھے معاف کیجیے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، اولیاء کے عرس کے دن تمام اولیاء ان کے مہمان ہوتے ہیں، ان کی میزبانی کی جاتی ہے وہاں پر، اور ہندوستان کے اولیاء میں اعلیٰ اولیاء جو ہے ان کے عرس کے موقع پر تو سلطان ہند وہاں پر تحفے بھیجتے ہیں، وہاں خود تشریف لاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہے، خوشیاں منائی جاتی ہے۔ اور خوشیاں کون مناتا ہے؟ اب ان کو بیچارے صدمے والے، دکھ والے ہیں، تو سرکار کی ولادت کی خوشی منانے کی ان کو توفیق نہیں، ان کی قسمت نہیں، اس دن وفات بھی ہوئی، وفات بھی، ارے پاگل، خوشی منانے کا حق ادا نہیں ہوا، بے وفات تک کہاں پہنچا تم؟ پہلے یہ تو منا، پھر وفات تو جو بول رہا ہے تیری جیسی وفات تھوڑی ہے، وہ تو رب نے مخصوص وقت کے لیے بھیجا اور اپنے پاس سے بلا لیا، وفات کہاں ہے وہاں پر؟ تو وفات اب مسجد کے ممبروں سے بول رہا وفات ہو گئی، ارے پاگل، خوشیوں کا حق ادا نہیں ہوا، کیوں کہ تیری قسمت میں صدمہ ہے، غم کو لے کر پیدا ہوا ہے تو، اس واسطے غم منانا کیوں دن؟ اچھا تو کتنا غم مناتا وہ؟ بولنے والا بھی امت کو دھوکہ دیتا ہے نا، یہ خوشیاں دیکھی نہیں جاتی اس کو، تو نہیں وفات بھی ہوئی اس دن، اچھا پیارے تو کتنا اس دن غم مناتا ہے، کتنا غم مناتا ہے اس دن، کتنا غم زدہ ہے، کیوں آج وفات کا دن ہے، 12 ربیع الاول، ملا کی کوئی تو بھی ایک تو بھی نہیں نا، بلکہ چھپ کے جا کے ہلو پردے کے بازو سے بیٹھ کے خوب کھا لے کے نکل جاتا، کیونکہ اچھا پکتا ہے میلاد کا، بول کے تو غم مناتا کیوں پیارے تو؟ تیرے کو کون حق دیا غم منانے کا؟ کیا صحابہ میں سے کوئی صحابی غم منائے کیا؟
پھر دلیل تو وہاں پر دیتا ہے سرکار کی ولادت ہے تو اس دن وفات بھی ہے. ارے 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 تو وفات والا ہے تو وہ دشمن ہوتے ہیں نا جو وفات کو بول کر خوش ہوتے ہیں. آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرما دی. کیا نازل ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. آیت شریفہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر میں کہ ہلاک ہو جائے گا تمہارا دشمن جو اس بات پر خوش ہوئے تھے کہ آپ کی نابینا اولاد اس دنیا میں نہیں رہی. کل کوثر کہ میرے محبوب کی آل تو قیامت تک چلے گی حسنین کے ذریعے سے. تو جو غم منانے کا اظہار کیا خدا نے آیت نازل فرما دی ان کے اوپر. اب یہ مسلمان ہو کر بھی مسجد کے ممبر پر غم مناؤ ہو رہا ہے پاگل. ارے ان کا سرکار دو جہاں کا کیا غم. ارے وہ تو غم محبوب حبیب کبریا ہے. وہ تو ہمارے پر احسان فرما کر اللہ سے اس مقام سے نکل کر دنیا کو رونق اور منور کرنے کے لیے 63 سال اس دنیا میں آئے. میرے سرکار کا ہمارے اوپر کرم ہے. ہم اولیاء کی وفات کا غم نہیں مناتے. غم کون مناتے ہیں؟ جو مرتے ہیں, جو مرنا سمجھتے ہیں وہ مناتے ہیں. مردار مناتے ہیں غم. کیوں؟ زندے جو ہوں گے نا اگر ایمان کے ساتھ میں جا رہا تو اس کو غم نہیں ہوگا. ارے جتنے چاہنے والے ہیں ان سے زیادہ چاہنے والے ان کا استقبال کرے بھائی, ان کو جانے دو. اولیاء انتظار کر رہے ہیں ان کا, صحابہ انتظار کر رہے ہیں, غریب نواز انتظار کر رہے ہیں ان کا, تو اس کو غم بھی نہیں ہوتا. مگر انہیں غم بھوں 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 روتے رہتا ہے, وہ کرتے رہتا. کیوں غم منا رہا وہ؟ مردہ ہے, مردوں کے مزاج کے آدمی ہے. تو زندہ اگر ہوتا تو وہ زندگی اگر تو دیکھ لیتا تو خوش ہوتا اس کے اوپر. اس لیے اولیاء کا عرس ہوتا ہے. ان کے عرس کے موقع کے اوپر خانقاہ محمدی کے اندر میں ہر ولی کے عرس کے موقع پر یہاں پر جشن منایا جاتا ہے. جشن اولیاء, جشن عظمت اولیاء. اور میرے بچوں کے گھروں کے اوپر جشن عظمت اولیاء کے جلسے ہوتے ہیں, خوشیاں منائی جاتی ہے. اور خوشیوں میں دعوت کس کو دی جاتی ہے؟ جو اپنے قریب کے ہوتے نا ان کو نا. تو یہ اولیاء اپنے سے قریب سمجھنے کی دلیل ہے کہ میرے بچوں کے گھروں پر بھی اولیاء اپنی نسبتوں کی محفل کا موقع دے رہے ہیں. اور اس دن عرس کا جو دن ہوتا ہے نا, یہ نہیں کہ اس دن کیا ہوتا ہے, نہیں, اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نوازش ہوتی ہے. اور سلطان الہند خواجہ خواجگان کا عرس, ہائے ہائے ہائے, عرش و فرش ایک رہتا ہے اس دن. تو دو جہاں کے والی کی نگاہ کرم اور کیا خیرات اور کیا صدقات رکتے ہیں وہاں پر. میرے غریب نواز کا کرم ہے کہ میرے بچوں کو میری خانقاہوں کے اندر میں غریب نواز نے اپنی خوشیوں کے منانے کے لیے عرس کے موقع کے اوپر یہ موقع دے دیا ہے. کتنے خوش نصیب ہے وہ گھر میرے مریدوں کے کہ جن گھروں کے اندر بھی جشن غریب نواز کی محفلیں ہوں گی اور اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں ہو رہی ہے نا جی. اچھا یہ نوازشیں بھی خواجہ خواجگان کی. اچھا بہت سے اولیاء کے ماننے والے اور لوگ بھی تو ہے نا, اپنی دعوت تو نہیں ہے نا, اپنے سے پرانے والے بھی تو ہے نا بہت, بلکہ بہت ہے. وہ بھی قابل قدر قابل تعظیم ہیں, ان کے نظام بھی اپنی جگہ ہیں. لیکن اس رخ کی نوازشیں اب ان پرانے لوگوں کے پاس میں جب اولیاء کے ماننے والے, غوث و خواجہ کے ماننے والے ہیں, تو پھر کل اولیاء کے عرس کے موقعوں کی محفلیں بھی تو تمہارے گھروں میں کیوں نہیں ہوتی؟ باوا کا برسی, اماں کی برسی, جوروں کی برسی, سب کی برسیاں یاد آتے ہیں. لیکن میرے ان آقاؤں کے اولیاء کے نسبت کی محفلیں تمہیں اپنے گھروں میں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں. کس طرف میں ہے رخ؟ نوازشوں کی طرف میں ہے یا عطاؤں کی طرف میں؟ اس درجے کی نوازش تو ہے کہ انہوں نے اپنا بنائے رکھا, لیکن اپنا اگر بنا لیں تو پھر ان کے لیے یہ نوازشوں کے راستے کھولتے ہیں اور کھلتے چلے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس لیے میرے بچوں کل سے خانقاہ محمدی کے اندر میں جشن خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی محفلیں ہوگی. مبارک ہو. میں میرے سارے بچوں کو, خلفاء کو, مریدین کو, مریدان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور بالخصوص ان بچیوں کو کہ جو اپنے گھروں کے اندر میں 1 مہینے تک میرے خواجہ خواجگان کو یاد کیا. اور ایک جملہ بھی نقل کر لوں خواجہ خواجگان کا, یوں فرمایا کہ قبول ہوں گے, قبول ہو, یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جس دن سے شروع ہوا اسی دن تو قبولیت کی علامت ہو گئی, وہ قبول ہو چکے ہیں. اس لیے میرے بچوں یہ 5 دن تو یہ محفلیں چلے گی, اور 5 رجب تک اپنے اپنے علاقوں کے اندر میں خوب جشن مناؤ. اور جشن منانا کیا؟ خوشیاں اس معنی کے اندر منانا. ہماری خوشیاں کیا ہے؟ ہماری خوشیاں صرف یہ ہے کہ ہر انسان تک میرے خواجہ خواجگان کا نام ان کے کانوں تک پہنچ جائے. اور جو کچھ اظہار کر سکتے ہو خوشیوں کے لیے
اب سب میں کیوں بولوں؟ لوگوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے عقل و صلاحیت دیا ہے، دنیا کے نظاموں کو چلاتے ہو سنبھالتے ہو، جو کر سکتے ہو جشن غریب نواز کے لیے پہچان قائم کرنے کے لیے کہ لوگوں کو یہ دعوت مل جائے کہ یہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، غریب نواز کے ماننے والے ہیں، اس میں اپنے گھروں پر لیٹنگ کرانا تو کرائیے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، سمجھ میں آئی؟ پہچان تو قائم ہوگی، دعوتیں کر رہے ہیں کروائیے، خاندان میں اجنبی طور پر خانقاہ والوں کو نہ بلاؤ، حکمت اگر تمہاری ہے اپنے خاندان کے مخصوص لوگوں کو ان کو بلاؤ، بھئی آج آپ لوگ کیوں دعوت ہے؟ بھئی دعوت ہے کھانے کے لیے آ جاؤ نا، آگے دسترخوان بچھا دی، بھئی یہ دعوت اصل میں ہم خواجہ خواجگان کے نام لیوا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کو اس خوشی کے اندر میں تو خواجہ جی کا نام پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اب خانقاہ والے آئیں گے چمک کر بدک کر نہیں آئیں گے، بعض لوگ یہ بھی بولتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بھی عنوان ہے، بلا لو اپنے خاندان کے مخصوص لوگوں کو، جو بیچارے خواجہ خواجگان کے نام سے دور ہے، اولیاء کے نام سے دور ہے، دور کر دیا گیا ہے ان کو، ان کا کیا قصور ہے؟ بلکہ یہ پروفیشنل آئینے کی دکانیں والوں نے اپنے چہرے ان کو صحیح نہیں بتائے، تو پھر ان لوگوں کو ایسا جوڑیے حکمت کے ساتھ میں کہ دعوت ہے بھائی آ جاؤ کھانا، بھائی ہماری دعوت میں سب آ گئے، خاندان والے آ گئے۔ کل ہمارے حافظ سمجھ صاحب چھٹی پیٹ کے اندر میں کبھی ان کا خاندان کبھی نہیں جڑا تھا، لیکن کل دعوت ہے بول کے جوڑے، اور آنے کے بعد میں خواجہ خواجگان کی انہوں نے بات کی، اچھی حکمت ہے، کسی طرح سے بات تو پہنچا دو ان کے کانوں تک، غریب نواز کا یہ حق تو ادا کر دو، میرے خواجہ جی تو پھر تم کو دیکھیں گے، ہاں میرے اس بچے نے اتنا خرچ کیا یہ دعوت کی اور میرا نام اس کے کانوں تک پہنچا دیا، خدا کی قسم تمہاری لاج رکھی جائے گی، اپنے اپنے اعتبار سے کرو۔ نہیں اسی طریقے سے منشیات کی میں نے کل مثال دی تھی کہ وہاں پر بچوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسبت پر ریلوے اسٹیشن بس اسٹینڈ کے سامنے لنگر لٹایا، لوگ پوچھ رہے کہ کئی کا لنگر ہے کئی کے لیے، تو بولے کہ سید کائنات کی ولادت کی خوشی میں ہم لنگر لٹا رہے ہیں، یہ نام تو ان کے کانوں تک پہنچا۔ اب ہمارا مزاج اگر ہم کھانے والے بن گئے تو پھر رہو وہیں پر رہنے کے، تو کھانے اور ہگنے کے کام کے اور کرنے کرانے کے کام کے نہیں رہے، تو اس کے لیے تم کو موقع نہیں مل رہا ہے۔ اس کے لیے جو جس علاقوں کے اندر میں نے کہا تم کو قانون لگا دیا کہ یہ کرو، مجھ سے پوچھے کرو، اس سے زیادہ مت کرو، میں چاہتا ہوں کہ ہر مرید ہر خلیفہ اپنے علاقے کے اعتبار سے ایک چیز میں نے تم کو دے دی کہ خواجہ خواجگان کا نام ہر انسان کے کان تک پہنچاؤ، پریس میٹ دو، ٹی وی اور ٹیلی ویژنوں کے ذریعے سے پہنچاؤ، تمہارے پروگراموں کو پہنچاؤ، اخبارات میں پہنچاؤ اور خانقاہوں میں پہنچاؤ، اپنے گھروں پر لائٹنگ کرو، اپنے گھروں کے اوپر جو کچھ کر سکتے ہو، پہچان تو قائم ہو کہ مقصد میں نے تم کو دے دیا نا، اس اعتبار سے پابند نہیں ہے۔ اب اس مقصد حق کے حاصل کرنے کے لیے جو جس طرح سے اپنے علاقوں کے اندر اپنی ذات سے کر سکتا ہے وہ کرے، اور مجھے نہ بتائے کوئی بات نہیں، لیکن خدا کی قسم خواجہ خواجگان کی نظروں میں تم آ جاؤ گے۔ کل سے انشاءاللہ یہ محفل اپنے اپنے خانقاہوں میں اپنے اپنے علاقوں کے اندر میں ہوگی، اور یہاں پر بھی انشاءاللہ یہ جشن خواجہ خواجگان کا نظام ہوگا، اور یہ کیوں ہوگا کہ اس لیے کہ چھٹی شریف میں یہاں پر جب آئیں گے سما کی محفل بھی ہوگی، اور یہاں پر سارے مریدین اور اہل سلسلہ بھی پہنچیں گے۔ ارے بھائی یہ بات کہوں کہ خواجہ خواجگان کی نظر کرم لینے کے لیے آئیں گے، بابا یقین کے درجے میں خانقاہ میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، یقین مشاہدے کے درجے میں کہ ان سارے خوشیوں میں چلنے والے اور چلانے والوں کو تو پہلے ہی دل پر نظر مل چکی ہے، اس نظر کو باقی رکھنا بھی ہے۔ اس لیے چھٹی شریف کی محفل کے اندر میں افراد خاندان کے ساتھ میں دوست احباب کے ساتھ میں ابھی سے پروگرام بناؤ، تیاریاں کرو، کیوں ایک جگہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ کہیں پر ذاکرین کی جب ذاکرین ذکر کرتے ہیں ایک اجنبی خالی تماشا دیکھنے والا بھی آ کے بیٹھ گیا تو پھر ان کی وجہ سے ان کو بھی ذاکرین میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ تو تمہارے دوستوں میں تمہارے خاندانوں کے اندر میں جو لوگ ہیں جو اولیاء سے قریب نہیں ہیں، چلو خانقاہ میں ایک دن کے لیے ایک دن کے پروگرام اٹینڈ کر کے آئیں۔ چھٹی شریف کے دن یعنی غالباً پیر کا دن آ رہا ہے نا، پیر کے دن عصر کی نماز سے پہلے یہاں پر پہنچنا ہے، مغرب کی نماز کے بعد عشاء کے بعد میں پھر سما کی محفل کے بعد میں پھر آپ لوگوں کو روانہ ہو جانا، 2-3 دن تو ٹھہرنا نہیں ہے۔ اس لیے جتنے نئے نئے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ میں لا سکتے ہیں ان لوگوں کو لائیے، کیونکہ نظر غریب نواز جب ادھر کو پڑے گی تو ان کی نسلیں بن جائے گی نا، ان کی نسلوں پر نظر غریب نواز کا اثر پڑ جائے گا۔ اس لیے میرے بچوں اب یہ 4-5 دن تو کوشش کرو اپنے خاندان میں اپنے دوست احباب میں، اور نظام بناؤ ایسے 1 گاڑی 2 گاڑی پر اٹک کے مت رہو، بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ میں ان بچوں کو بھی خوشیوں کا موقع دو، وہ عید چشتیہ کے منانے کے لیے آ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی اپنی مسرات کے ساتھ میں
نظام ایسے بنا کر یہاں پر پہنچیے. یہاں نہیں سوچنا کہ زیادہ لوگ ہو گئے تو خانقاہ چھوٹی ہے. خانقاہ بہت بڑی ہے. یہ آ کر دیکھو 5000 بھی آدمی آ جائیں گے تو یہاں پر یہ سارا نظم ہو جائے گا. فکر کی بات نہیں. اس لیے اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان والوں کے ساتھ ان کی ترتیبیں بنا کر اس چھٹی شریف کی محفل میں یہاں پر لے کے پہنچنے کی کوشش کرو. اور میری بچیاں اور میرے بچے اس دن ہو کہ وہ تو صرف اور مسرور اور خوشیاں منا رہے ہوں، ان کے چہرے پر مسکراہٹیں ہوں. نئے کپڑے پہنتے ہو تو پہناؤ اور نئے نظام بناتے ہو تو بناؤ، کیونکہ وہ عید ہے. عید کا دن ہے، چشتیوں کی عید ہے. چشتیوں کی عید ہے، اپنی پہچان کی چیز ہے. انشاءاللہ اگر اس طرح سے خوشیاں مناؤ گے تو میرے غریب نواز کی نگاہ کرم کے صدقے میں یہ امید تو میں ضرور غریب نواز سے رکھوں گا کہ وہ اپنی چھٹی شریف کی خوشیاں منانے والے اور خوش ہونے والوں کو، یا غریب نواز ان میں سے ایک ایک بچے اور ایک ایک مرید کو اور ایک ایک حاضر ہونے والے اور ایک ایک کو لانے والوں کو ان کی موت پر بھی آپ خوشیاں عطا کیجئے. ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں وہ اس دنیا سے جائیں گے. اس لیے ضرور لانے کی کوشش کرو، کوئی محروم نہ رہے. وہ بدنصیب ہے مرید، وہ بدنصیب ہے مریدہ جو کسی عذر کی وجہ سے 10-12 گھنٹے کے لیے یہاں پر نہ آ سکے. اور اتنی بڑی دولت کو جو سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، اس سے کوئی مرید اور مریدہ محروم نہ رہے. اپنے علاقوں میں بات پہنچا دو، عام لوگوں کو بھی کہہ دو، اور ان سب کے ساتھ یہاں پر پہنچنے اس لیے کہ تم بھی اپنا کچھ حق ادا کرو کہ خوشیوں کے منانے کے لیے کہ یا غریب نواز ہم بھی آپ کی خوشیوں میں اپنی ذات سے محنت کر کے اتنے آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے ہم لائے ہیں. نہ بھولو اپنے بہنوں کو، نہ بھولو اپنے بھائیوں کو، نہ بھولو اپنے دامادوں کو، نہ بھولو اپنے بہن بھائیوں کو، نہ بھولو پڑوس والوں کو، نہ بھولو خاندان والوں کو. اور نہ بھولو کہ تم وہ چشمہ نہیں لگا دینا کہ وہ بدعقیدے ہے، وہ جماعت کے. کچھ نہیں، ہمارا چشمہ تو صرف کلمہ مصطفیٰ کے پڑھنے والے ہیں. اگر تم نے بھی وہ چشمہ لگا لیا تو تم بھی گڑھے میں پڑ گئے ہیں، تم بھی گمراہ ہو گئے ہیں. ہمارے پاس میں تو صرف ہر کلمہ پڑھنے والے کی بنیاد پر ہم اس سے محبت اور اس سے عظمت کے ساتھ پیش آئیں گے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ آگے بڑھنے